السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سفر میں تھا اور سفر کے دوران ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ معروف اور مشہور عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر جب مجھے ملی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ گولی لگنے سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہوا ہے۔ اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے، جیسا کہ مجھے یاد ہے سن 2007 میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کی توفیق دی تھی اور میں حج کرنے گیا تھا، اس وقت ہی میری ملاقات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی تھی اور میں دروازے پہ کھڑا مولانا طارق جمیل صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ تب یہ نوجوان ادھر سے تشریف لائے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو صاحب آئے اور کمرے میں چلے گئے یہ کون ہیں؟ تو کسی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ مولانا کے بیٹے ہیں اور ان کا نام عاصم جمیل ہے۔ تو بہرحال وہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن جب ان کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہ ماضی کے دریچے کھل گئے اور مجھے پرانی بات وہ یاد آ گئی۔ مولانا کے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا یہ ایک چرچا کا وشے بن چکا ہے، اور گویا کہ اس پر ہر طرف سے ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں بنیادی طور پر عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو بیان ان کے گھر والوں کی طرف سے آیا ہے وہی قابل اعتبار ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وہ انسان جو گھر میں رہتا ہے وہی گھر کی باتوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں نے اسے حادثاتی موت قرار دیا ہے، یعنی یہ ایک حادثہ تھا۔ حادثہ کیسے ہوا اس سلسلے میں 2 نریشن ہیں، 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات مولانا طارق جمیل صاحب کے دوسرے بیٹے کی ہے، جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے گنر سے، یعنی جو ان کے سیکورٹی گارڈ تھے، ان سے بندوق لے لی اور وہ بندوق غلطی سے چل گئی، جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، دوسری بات مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عاصم جمیل مرحوم جو تھے یہ ان کے بیٹے کے ساتھ جم میں تھے اور وہاں پر ان کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ وہ بندوق یا پستل جو بھی رہی ہو اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے اندر ایک گولی پھنسی ہوئی تھی یا گولی پہلے سے موجود تھی۔ چونکہ یہ ذہنی طور پر تھوڑے سے معذور تھے، ان سے وہ گولی چل گئی اور اس کا اینگل ایسے ہوا کہ گولی باقاعدہ عاصم جمیل کے سینے میں لگی غالباً اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تیسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ دراصل مولانا کے اس بیٹے کو کسی نے گولی مار کر قتل کیا ہے، اور یہ ایک قتل ہے اور باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو تھوڑا سا موڑ دیا ہے تاکہ زیادہ ہنگامہ بپا نہ ہو۔ لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ گھر والے جو کچھ بتا رہے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ وہی بات زیادہ صحیح ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا عاصم جمیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عاصم جمیل جو تھے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے تھے، اور یہ بچپن سے ایک بیماری کے شکار تھے جس کا نام ڈسکلیزیا غالباً ہوتا ہے۔ اس میں بچہ جو ہوتا ہے وہ حرف نہیں پہچان پاتا ہے، تو ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن مجید سن سن کر تقریباً انہوں نے 28 پارے یاد کیے تھے، اور ان کو غریبوں سے، ضرورت مندوں سے، مسکینوں سے بہت محبت تھی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بات مانیں تو مولانا نے تو بڑے درد بھرے لہجے میں یہ بات کہی، اور ظاہر سی بات ہے انہیں درد ہونا بھی چاہیے کہ یہ بچہ جو تھا اس کے احساسات میں خدا کی محبت تھی اور اس کے دل کے اندر خدا کی محبت اتری ہوئی تھی، اور یہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا کہ میں دنیا سے اکتا گیا ہوں اور میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس دنیا سے اوب گیا ہوں اور مجھے آگے جا کر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اماں کیا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی؟ یہ کچھ اس طرح کی بیماری کا شکار تھا، جس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو بیماری تھی یہ بالکل آخری لیول پر تھی، جہاں پر مریض کو شوق دیے جاتے ہیں، جہاں مریض کو باقاعدہ بجلی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب جو سمجھنے کی بات ہے جو اٹھائی جا رہی ہے، کیا یہ جو قتل ہوا ہے یا یہ جو انتقال ہوا ہے یا یہ جو گولی چلی ہے، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے 2 باتیں پھر ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات، اگر وہ ذہنی مریض تھے جیسا کہ بتایا گیا ہے
تو ان کا ارادہ گویا کہ ان کا اپنا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ مرض کی وجہ سے اپنا خود کا ارادہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو خدا نہ کرے اگر انہوں نے خود اپنے اوپر گولی چلائی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا اپنا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اور اگر غلطی سے ان سے ریوالور کا گھوڑا دب گیا یا جو بھی ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کے گولی لگ گئی، تو بھی یہ غیر ارادی طور پر چلنے والی یہ گولی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو خودکشی کا مجرم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس سلسلے میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں وہ شریعت سے شاید واقف نہیں ہیں یا وہ اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں، تو ان سے درخواست کرتا ہوں میں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، کیونکہ اس طرح کی باتیں یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں اور خاص کر مرنے والے کے جو متعلقین ہیں ان کو بہت صدمہ پہنچاتی ہیں۔ ہم دکھ کی اس گھڑی میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جانے والے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اور مولانا کے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کے ساتھ ساتھ نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دامان عافیت میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔